پڑھتے ہیں قرآن کریم اور حفظ کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بچہ پڑھتا تو ہے نہیں اور اس کے معنی نہیں سمجھتا، طوطے کی طرح رٹ لینے سے کیا فائدہ؟ ارے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو ذمہ داری میرے پروردگار نے لی تھی قرآن کی حفاظت کی، وہ 10 سال کے بچوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کروائی، اس طرح ادا کروائی کہ آج اگر روئے زمین سے قرآن کریم کے سارے نسخے خدا نہ خواستہ کوئی شخص غائب بھی کر دے، الحمدللہ قرآن غائب نہیں ہوگا۔ 10 سال اور 12 سال کے بچے جو ہیں وہ لکھوا دیں گے اول سے لے کے آخر تک۔ ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ طرح کہنا کہ یہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 سال کے بچوں کو جو ہے قرآن پر حفظ کرا رہا ہے، مطلب کیا؟ السلام علیکم سامعین، جیسے کہ آپ نے سنا اس ویڈیو کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ حفاظ کرام جو ہے اللہ رب العزت ان سے وہ کام لے رہے ہیں کہ اگر اس وقت پوری دنیا سے اگر قرآن کے جو نسخے ہیں وہ اٹھا لیے جائیں تو حفاظ کرام کو اللہ رب العزت نے یہ عطا کیا ہے کہ قرآن ان کے سینے میں موجود ہے اور وہ قرآن سنا کر، قرآن لکھوا کر سارا قرآن دوبارہ لکھوا سکتے ہیں۔ اب یہ کام اس بات سے ملانا کہ وہ تو کام اللہ کا ہے قرآن کی حفاظت کا، مفتی صاحب کیسے کریں؟ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ جو بات کی ہے بھائی وہ اس زمرے میں کی ہے کہ اللہ ان سے وہ کام لے رہے ہیں کہ قرآن کی حفاظت پھر کیسے ہوگی؟ آپ مجھے بتا دیں کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اسی طریقے سے قرآن کی حفاظت ہو سکتی ہے میرے بھائی کے حفاظ کرام کے سینوں کے اندر قرآن موجود۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بائبل جو ہے، جو عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے بائبل، وہ اس حالت میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بائبل کے حفاظ نہیں ہیں، بائبل کو یاد کرنے والے نہیں تھے، ان کے سینوں میں بائبل نہیں تھا۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن، ان کے اندر فرق کیا ہے کہ باقی کتابوں کے جو حفاظ تھے وہ تھے نہیں، ان کو یاد نہیں تھا بائبل اس طریقے سے جس طریقے سے آج ہمارے حفاظ کو قرآن لفظ بلفظ یاد ہے اور زبر زیر سے یاد ہے۔ کہیں اگر زبر چھوڑ دیتے ہیں تو واپس کر کے پھر اس زبر کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کوئی کتاب کسی کو یاد نہیں تھی۔ اللہ نے ان حفاظ کے ذریعے سے قرآن کی جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کی جائے گی، اللہ نے اس ذریعے سے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ اب آپ اس میں بتائیں گے غلط کیا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں جی اللہ رب العزت کیا محتاج ہے کسی کے؟ تو سورہ محمد آیت نمبر 7 اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اے ایمان والو اللہ رب العزت کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے اور تمہیں ثابت قدم رکھے۔ اللہ رب العزت کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائی کم سے کم بات کو سمجھو، ایسے ہی نہیں علماء کے اوپر بھونکنا شروع کر دو کہ علماء کرام کے اوپر تمہاری بکواسیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ کبھی کوئی مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر بھونک رہا ہے، کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر بھونک رہا ہے۔ تو یہ اپنے مرزا صاحب کتوں کو چھوڑنے سے پہلے آپ کم سے کم اس کی تصدیق کر لیا کریں کہ وہ بات کر کیا رہا ہے۔ ایک بندے نے ایک بات کی، آپ کے کتے اس کے اوپر بھونکی جا رہے ہیں۔ پھر مفتی تک ابھی ایک اور نیوز پتہ لگی ہے کہ انجینئر مرزا کے یوٹیوب چینل پر جو اسٹرائک آئی تھی وہ واپس ہو گئی ہے، وہ اسٹرائک واپس ہو گئی اور مرزا نے ایک کمیونٹی پوسٹ کی ہے جو میں یہاں لگا دوں گا۔ اس کمیونٹی پوسٹ کے اندر مرزا نے کیا کیا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی تعریفیں کی ہے کہ مفتی صاحب کی بڑی مہربانی، ان کی ٹیم کی بڑی مہربانی۔ اور میرے بھائی تم کم سے کم پہلے ہی اس کو کنفرم کر لیتے، آپ نے پہلے کنفرم کیا نہیں، کتوں کو چھوڑ دیا مفتی صاحب کے اوپر۔ خیر، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔